السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ پارلیمنٹ میں صدر جمہوریہ کے خطبے پر شکریہ کی تحریک پر بحث راجیہ سبھا میں کرائی گئی۔ BRS کے اراکین پارلیمان نے دریائے کرشنا کے مشترکہ پروجیکٹ کی ذمہ داری کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ کے حوالے کرنے کے خلاف احتجاج درج کرایا۔ چاول کی قیمتوں میں اضافے کے تناظر میں حکومت نے چاول ذخیرہ کرنے والے تاجرین، ہول سیل ریٹیلر، ملر مالکین کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ آئندہ جمعے سے اپنے اسٹاک کی جانکاری دیں۔ مرکزی وزیر BJP کے ریاستی صدر کشن ریڈی نے کہا کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو گروپ 1 امتحان کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے سے کانگریس پارٹی کی ناکامی ظاہر ہو گئی ہے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے جنرل مینیجر ارون کمار جین نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے مالیاتی سال 2024-25 کے لیے ریلوے میں 14,232 کروڑ 84 لاکھ روپے کا تاریخی بجٹ مختص کیا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پارلیمنٹ میں صدر جمہوریہ کے خطبے پر شکریہ کی تحریک پر بحث راجیہ سبھا میں کرائی گئی۔ بحث کا آغاز کرتے ہوئے BJP کی رکن کویتا پاٹیدار نے کہا کہ گزشتہ 10 برسوں کے دوران ملک میں خواتین کو بااختیار بنایا گیا۔ انہوں نے حکومت کی حصولیابیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ 25 کروڑ لوگ غربت سے باہر آئے۔ پاٹیدار نے کہا کہ ملک میں ایئرپورٹس کی تعداد دگنی ہوئی ہے۔ انہوں نے دیہی علاقوں میں 4 لاکھ کلومیٹر کی نئی سڑکیں تعمیر کی گئیں۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے BJP کے رکن وویک ٹھاکر نے کہا کہ مودی حکومت نے ملک کو مشکل دور سے نکالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اب 5 بڑی معیشتوں میں شامل ہو گیا ہے۔ دوسری جانب قائد اپوزیشن ملکارجن کھڑگے نے بے روزگاری، منی پور تشدد اور دیگر موضوعات پر حکومت پر شدید نکتہ چینی کی۔ انہوں نے سوال کیا کہ وزیر اعظم نے اب تک منی پور کا دورہ کیوں نہیں کیا۔ کھڑگے نے کہا کہ محکمہ ریلوے، سینٹرل یونیورسٹیوں، پولیس، مرکزی زیر انتظام اسکولوں اور دیگر اداروں میں تقریباً 3 لاکھ جائیدادیں خالی ہیں۔ کھڑگے نے اپوزیشن کو نشانہ نہ بنانے BJP پر زور دیا۔ BRS لیڈر و سدی پیٹ کے رکن اسمبلی ہریش راؤ نے کانگریس پارٹی سے کہا کہ وہ 6 ضمانتوں پر عمل کے بعد ہی آئندہ لوک سبھا انتخابات میں عوام سے ووٹ مانگے۔ بھونگیر اسمبلی حلقے میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ BRS کی شکست ایک اسپیڈ بریکر کی طرح ہے۔ انہوں نے کہا کہ BRS 6 ضمانتوں پر عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے جدوجہد کرے گی۔ انہوں نے انتخابی منشور میں کیے گئے وعدوں پر عمل نہ کرنے کا کانگریس پر الزام لگایا۔ لوک سبھا انتخابات کی تیاریوں کے ضمن میں BJP کی ریاستی یونٹ کی جانب سے 5 فروری سے 14 فروری تک رتھ یاترا نکالنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ اس یاترا کے دوران تمام 119 اسمبلی حلقوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ BJP پارٹی کے ذرائع کے مطابق BJP کی مرکزی قیادت نے ریاست کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ان 5 خطوں میں علیحدہ رتھ یاترائیں نکالی جائیں گی جس میں پارٹی کے سینئر قائدین حصہ لیں گے۔ BJP ہر کلسٹر میں 2 اسمبلی حلقوں کا احاطہ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ BRS کے ارکان پارلیمان نے مرکزی حکومت کے اس فیصلے پر اپنا شدید احتجاج درج کرایا جس میں مرکزی وزارت جل شکتی کی جانب سے دریائے کرشنا کے مشترکہ پروجیکٹ کی ذمہ داری کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ لوک سبھا میں BRS کے فلور لیڈر نمانا ناگیشور راؤ کی قیادت میں ارکان پارلیمان کے ایک وفد نے مرکزی وزیر جل شکتی گجیندر سنگھ شیخاوت سے ملاقات کی اور KRMB کو ناگرجنا ساگر، سری سیلم سمیت دیگر 15 پروجیکٹ حوالے کرنے کی سنگین نتائج سے آگاہ کیا۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس فیصلے سے تلنگانہ کے عوام دریائے کرشنا کے پانی سے محروم ہو سکتے ہیں۔ وفد نے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی اپیل کی، تاہم مرکزی وزیر نے واضح کر دیا کہ دونوں ریاستوں نے KRMB کو پروجیکٹ حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی، لہذا اس فیصلے کا احترام کیا جانا چاہیے۔ مرکزی وزیر اور BJP کے ریاستی صدر کشن ریڈی نے کہا کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو گروپ 1 امتحان کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے سے کانگریس پارٹی کی ناکامی ظاہر ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کئی دہائیوں سے عوام کو دھوکہ دے رہی ہے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ کانگریس نے اہم اخبارات میں گروپ 1 کی تاریخوں کی تشہیر بھی کی لیکن وہ امتحان منعقد کرنے میں ناکام رہی۔ کشن ریڈی نے کہا کہ وعدے وفا نہ کرنے کی کانگریس کی قدیم تاریخ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں نے کانگریس پر بھروسہ جتایا لیکن وہ انہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ چاول کی قیمتوں میں اضافے کے تناظر میں حکومت نے چاول ذخیرہ کرنے والے تاجرین، ہول سیلر،
ریٹیلر ملرز مالکین کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ آئندہ جمعے سے اپنے اسٹاک کی جانکاری دیں۔ نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محکمہ فوڈ سول سپلائز کے مرکزی سیکریٹری سنجیو چوپڑا نے کہا کہ محکمہ خوراک اس احکام پر عمل آوری کا جائزہ لیتے رہے گا۔ سنجیو چوپڑا نے کہا کہ حکومت نے ان افراد کو واضح اشارہ دے دیا ہے جو چاول کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ آئندہ ہفتے بھارت رائس لانچ کیا جائے گا جس کی قیمت 29 روپے فی کلو ہوگی۔ چوپڑا نے کہا کہ یہ چاول نیفٹ کیندریہ بھنڈار نیشنل کوآپریٹو کنزیومرز فیڈریشن کے آؤٹ لیٹس پر دستیاب رہے گا۔ ابھی پناہ گاہ کے عالم دن کے موقع پر ماحولیات کے تحفظ کے ادارے EPTRI نے تلنگانہ اسٹیٹ بائیو ڈائیورسٹی بورڈ کے اشتراک سے ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ اس دوران اسکول و کالج کے طلباء اور دیگر افراد کو آبی پناہ گاہوں اور ماحولیات کی اہمیت کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ نیک نامپور لیک حیدرآباد میں اس ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ اس دوران ویٹ لینڈ واک پوسٹر مقابلے، تصویری نمائش، پروجیکٹ ایگزیبیشن اور رقص کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ ریاستی وزیر ماحولیات کنڈا سریکھا مہمان خصوصی تھی۔ ریاستی وزیر نے ہندوستان کے سب سے بڑے فلوٹنگ برڈ آئی لینڈ کا افتتاح کیا اور شجرکاری مہم میں حصہ لیا۔ کنڈا سریکھا نے آبی پناہ گاہوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہیں زمین کے گردے قرار دیا اور کہا کہ آبی پناہ گاہوں میں پانی کو آلودگی سے پاک کرنے کی گنجائش طویل مدت تک رہتی ہے۔ انہوں نے طلباء سے کہا کہ وہ ویٹ لینڈ مترا میں اپنا نام درج کرائیں اور اس کے تحفظ میں اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ اس موقع پر محکمہ ماحولیات کے پرنسپل سیکریٹری اور EPTRI کے ڈائریکٹر جنرل اے وانی پرساد اور دیگر موجود تھے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے جنرل مینیجر ارون کمار جین نے کہا کہ مرکزی حکومت نے مالیاتی سال 2024-25 کے لیے ریلوے میں 14,232 کروڑ 84 لاکھ کی تاریخی بجٹ کا مختص کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال 13,786 کروڑ 19 لاکھ روپے مختص کیے گئے تھے۔ ارون کمار نے بتایا کہ ساؤتھ سینٹرل ریجن کے لیے اب تک کا سب سے بڑا بجٹ ہے۔ ریل نیلم سکندرآباد میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جین نے بجٹ میں مختص کردہ رقم اور آئندہ پروجیکٹس کی جانکاری دی۔ انہوں نے بتایا کہ بجٹ میں درناکل اور بھدراچلم روڈ کے بیچ ڈبلنگ پروجیکٹ، اورنگ آباد اور انکائی کے بیچ ڈبلنگ پروجیکٹ اور لاتور روڈ پر بائی پاس لائن کی منظوری دی گئی۔ نیو لائن پر پروجیکٹس کے لیے 1,184 کروڑ 14 لاکھ روپے الاٹ کیے گئے۔ SCR کے جنرل مینیجر نے بتایا کہ تلنگانہ کے لیے 5,071 کروڑ روپے منظور کیے گئے جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 14.7% زیادہ ہے۔ قاضی پیٹ میں ریلوے مینوفیکچرنگ یونٹ کے لیے بھی بجٹ میں رقم مختص کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس بجٹ سے ساؤتھ سینٹرل ریلوے ریجن میں ریلوے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے اور مسافرین کی سلامتی کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے گئے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے گیان واپی مسجد میں پوجا پر روک لگانے سے انکار کر دیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے گیان واپی مسجد میں پوجا پر روک لگانے سے انکار کر دیا۔ مسجد کمیٹی نے مسجد کے تہہ خانے میں پوجا کی اجازت کے خلاف الہ آباد ہائی کورٹ میں درخواست داخل کی تھی۔ مسجد تہہ خانے کو ویاس تہہ خانہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد کمیٹی نے پہلے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جہاں عدالت عظمیٰ نے درخواست کی سماعت سے انکار کرتے ہوئے درخواست گزاروں کو ہائی کورٹ جانے کی ہدایت دی۔ تاہم ہائی کورٹ نے پوجا پر روک لگانے سے انکار کرتے ہوئے ریاستی حکومت کو علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کی ہدایت دی۔ گویا مسلمان ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے نقص امن کا باعث بننے والے تھے۔ وارانسی کی ایک عدالت نے 31 جنوری کو مسجد کے تہہ خانے میں پوجا کی اجازت دی تھی جس کے بعد فوری اندرون 6 گھنٹے تہہ خانے کے اندر پوجا شروع کر دی گئی۔ ہائی کورٹ میں اس معاملے کی سماعت کرتے جسٹس روہت رنجن اگروال کی بینچ نے مسجد کمیٹی کو کوئی عبوری راحت دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ درخواست میں کمیٹی نے وارانسی کے ضلع جج کے 17 جنوری کے حکم کو چیلنج نہیں کیا جس میں ضلع مجسٹریٹ کو ریسیور مقرر کیا گیا تھا۔ عدالت نے کمیٹی کو اپنی اپیل میں ترمیم کے لیے 6 فروری تک وقت دیا اور اس وقت تک عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو علاقے میں امن و امان کی برقراری کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ گیان واپی مسجد معاملہ لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد کمزور ہوا ہے، مولانا سید ارشد مدنی کا بیان۔ گیان واپی جامع مسجد کے تہہ خانے میں پوجا کی اجازت دینے پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر مولانا سید ارشد مدنی نے دعویٰ کیا کہ بابری مسجد کے فیصلے کے معاملے میں سپریم کورٹ نے یہ راستہ دکھایا ہے اور لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد کمزور ہوا ہے۔ یہ بات انہوں نے آج یہاں گیان واپی جامع مسجد پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی آزادی کے بعد سے اس طرح کے مسائل سے مسلمان گھرے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کو بابری مسجد کے سلسلے میں قانون کے مطابق فیصلہ کرنا تھا لیکن سپریم کورٹ نے بابری مسجد ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے بھی محض آستھا کی بنیاد پر فیصلہ سنایا جس کی وجہ سے آج کل عدالتوں سے اس طرح کے فیصلے صادر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے بابری مسجد کے سلسلے میں دلائل کی بنیاد پر فیصلہ قبول کرنے کی بات کہی تھی لیکن جو فیصلہ آیا وہ ہم نے نہیں بلکہ بڑے بڑے وکلاء اور دانشوروں نے بھی اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جس عدالت میں بھی عقیدت کا معاملہ آئے گا وہاں آستھا کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں اگر یہی روش رہی تو خواہ جین ہو یا عیسائی، پارسی ہو یا سکھ، کسی کو انصاف نہیں ملے گا۔
انہوں نے کہا کہ ملک کے لیے بڑا المیہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی جمہوری نظام میں عدالتیں ہی مظلوموں کی داد رسی کا آخری سہارا ہوتی ہیں، اور اگر وہ جانبداری کرنے لگیں تو انصاف کی دہائی کس سے لگائی جائے گی۔ الیکشن سے قبل گاڑیوں کی تلاشی مہم، 5 کروڑ 12 لاکھ روپے مالیاتی نقدی وغیرہ ضبط، 6 افراد گرفتار۔ آندھرا پردیش پولیس نے جمعہ کے روز بے حساب نقدی، سونا اور چاندی جن کی مالیت 4 کروڑ 47 لاکھ روپے بتائی گئی کو ضبط کر لیا۔ حیدرآباد بنگلور ہائی وے پر الیکشن سے قبل گاڑیوں کی تلاشی مہم کے دوران نقدی اور سونے و چاندی کو ضبط کر لیا گیا۔ پولیس نے 1 کروڑ 84 لاکھ روپے نقد، 4 کلو 400 گرام سونا جس کی مالیت 2 کروڑ 59 لاکھ روپے بتائی گئی اور 3,70,000 مالیتی 5 کلو چاندی کو ایک خانگی ٹریول بس سے ضبط کر لیا۔ یہ کارروائی قومی شاہراہ 44 پر امکاتاڑو ٹول پلازا کے قریب ایلاورتی میں آج صبح کی گئی، جب ایک خانگی ٹریول بس کی تلاشی کے دوران بس میں 4 مشتبہ افراد پائے گئے۔ جب ان سے سوالات کیے گئے، ان کے پاس نقد رقم، سونا اور چاندی پائی گئی۔ رقم اور سونا اور چاندی بیگز ان کے جیکٹس میں پائی گئی۔ ان کے پاس نقدی اور سونے اور چاندی کے کوئی دستاویزات نہیں پائے گئے۔ پاتیکنڈا کے ڈی ایس پی پی سرینواس ریڈی نے یہ بات بتائی۔ ریڈی نے بتایا کہ مزید کارروائی کے لیے ہم محکمہ انکم ٹیکس ایس وجے واڑہ کو رپورٹ پیش کریں گے۔ بھارت جوڑو نیائے یاترا روزانہ 100 کلومیٹر چل رہی ہے، راہل گاندھی کا بیان۔ منی پور سے مہاراشٹر تک اپنی بھارت جوڑو نیائے یاترا پر رواں دواں کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے جمعہ کو کہا کہ وہ روزانہ 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر رہے ہیں اور اس یاترا کے دوران وہ انصاف کے 5 ستونوں پر عوام کے مسائل سن رہے ہیں۔ مسٹر گاندھی نے آج ایک فیس بک پوسٹ میں کہا، ہمارا روزانہ سفر تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر رہے ہیں۔ اس دوران لاکھوں لوگ جڑتے ہیں، ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کے مسائل جان کر 5 جسٹس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ جیسے ہی یاترا رہائشی علاقوں سے گزرتی ہے، کئی متوسط طبقے کے خاندانوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔ ان کے سامنے جو سب سے پیچیدہ مسئلہ ہے وہ مہنگائی سے نبرد آزما ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے جی ایس ٹی اور دیگر ٹیکسوں کے ذریعے ملک کی گرتی ہوئی معیشت کو سنبھالنے کا بوجھ بھی انہیں کے کندھوں پر ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا، دیہی علاقوں اور بستیوں میں سفر کرتے ہوئے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح وہاں سے آنے والے کسان، مزدور اور دستی کام کرنے والے آگے بڑھنے اور اپنی زندگی کا معیار بلند کرنے کے ہر ذرائع سے محروم ہے۔ ہزاروں نوجوان سڑکوں پر نکل رہے ہیں اور مارچ کا ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ انہیں روزگار کی ضرورت ہے اور آواز اٹھانے کا یہی واحد راستہ ہے۔ خواتین اور پسماندہ افراد کی شرکت کو معاشرے سے دور کر دیا گیا۔ 5 جسٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے مسٹر گاندھی نے کہا، کسان کا انصاف، مزدور کا انصاف، نوجوانوں کا انصاف، خواتین کا انصاف اور اشتراک کا انصاف، یہ 5 جسٹس ہر ایک کے سماجی، معاشی اور سیاسی حقوق کی بنیاد بنیں گے۔ ہم ایک ایسا نظام بنائیں گے جہاں ناانصافی کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، انصاف آپ کی دہلیز پر پہنچے گا۔ اے پی سی سی سربراہ وائی ایس شرمیلا ریڈی نے دہلی میں این سی پی کے سربراہ شرد پوار سے ملاقات کی۔ شرمیلا ریڈی نے آندھرا پردیش کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے کے معاملے کو پارلیمنٹ میں اٹھانے کی عرضی دی۔ کے وی پی، رگھوویرا، جے ڈی سیلم، گڈوگو تلسی ریڈی، مستان ولی، سنکارا پدم شری، جنہوں نے شرمیلا ریڈی کے ساتھ شرد پوار سے ملاقات کی۔ Ours is 99% agrarian state, unlike your sister state like Tamil Nadu. So industries have to come up. وائلڈ لائف اور نیچر کنزرویشن بیداری پروگرام کے ایک حصے کے طور پر ورلڈ ویٹ لینڈ ڈے منایا گیا۔ اس موقع پر ہندوستان اور ریاست تلنگانہ کے آبی علاقوں کی تصویر کشی کرنے والی فوٹوگرافی کی نمائش برڈز اسکولوں کے علاقے میں لگائی گئی، جہاں چڑیا گھر کے ایجوکیشن آفیسر اور پی آر او نہرو زولوجیکل پارک حیدرآباد نے طلباء اور آنے والوں کو اس کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ فطرت میں ویٹ لینڈز، اس آگاہی پروگرام میں مختلف اسکولوں اور کالجوں کے تقریباً 650 طلباء نے حصہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ڈاکٹر سنیل سینتھ، آئی ایف ایس کیوریٹر، نہرو زولوجیکل پارک حیدرآباد نے کہا کہ ویٹ لینڈز حیاتیاتی تنوع میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ گھونسلے بنانے اور افزائش کے لیے پرندوں اور آبی انواع کی زیادہ تعداد کو راغب کرتا ہے۔ تلنگانہ میں 3 ویٹ لینڈ سائٹس ہیں، منجیرا، پکھل اور کاپرا۔ نہرو زولوجیکل پارک حیدرآباد ہر ایکو ڈے پر بیداری پروگرام منعقد کر کے جنگلی حیات کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ہمیشہ پیش رہتا ہے۔ دنگل کے پہلوان چنئی میں کھیلو انڈیا ریسلنگ مقابلے میں برونز میڈل جیتا۔ تلنگانہ سے پہلی بار یہ اعزاز کسی طالب علم نے حاصل کیا۔ گجانند، جو سری رام اکھاڑے کا کالیا پہلوان کا شاگرد ہے، اس نے یہ اعزاز جیت کر ساری ریاست کا نام روشن کیا۔ میرا نام کونے والے کے گجانند سنگھ ہے۔ میں پتا کا نام کونے والے کشور سنگھ ہے۔ میں سری رام ویمشالہ میں پڑھتا ہوں اور
एजुकेशन अक्षदीप जूनियर कॉलेज से लेता हूँ। और हमारे कोच राम पहलवान जी और उस्ताद कालिया पहलवान जी है, और उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और हैदराबाद में जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें गोल्ड लगाकर फिर स्टेट में गोल्ड लगाए, फिर नेशनल के वास्ते सेलेक्ट हुए। उसमें 8th पोजीशन आने पर मैं खेलो इंडिया में सेलेक्ट हुआ, और वहाँ हमारे कोच साहब श्रीनिवास सर का बहुत साथ दिए, मुझे एडवाइस दिए, जिससे ओपोनेंट से ऐसा खेलना है उससे एडवाइस दिए, और मैं उन्होंने जैसा बोले वैसा खेला और उनका बहुत साथ था, और मैं ब्रॉन्ज मेडल लगाया। थैंक यू। वाला दिन है क्योंकि मेरे कॉलेज के 3 स्टूडेंट्स अक्षदीप जूनियर कॉलेज का नाम आसमान तक बुलंद किया। उसके लिए मैं तमाम रेसलिंग फेडरेशन के ज़िम्मेदारान, जिसमें ख़ास तौर पे हमारे जीवन चौधरी भाई उर्फ कालिया पहलवान जी, असलम भाई साहब और कट्टा श्रीनिवास साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिनकी बेपनाह मेहनत और मशक्क़त से इन बच्चों को तराशा गया, और जिस अंदाज़ में इस बच्चों को तैयार किया गया है, उन्होंने भरपूर अपना 100% देकर हमारे कॉलेज का नाम ही नहीं बल्कि तेलंगाना का नाम सरबुलंद किया। खेलो इंडिया में वाहिद एक लड़का है जो मेरे कॉलेज में पढ़ता है, गजानंद सिंह, जो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ये मेरे लिए बड़ी ही फ़ख्र वाली बात है, मेरे लिए इतनी खुशकिस्मत वाली बात है कि मेरा और एक लड़का अलवार पुलिस स्टेशन के तहत तिरुमला एनक्लेव में एक इमारत के ऊपर से गिरने से एक नौजवान खातून की मौत हो गई। बताया जाता है कि वो तिरुमला एनक्लेव के ब्लेसिंग रेड्डी हॉस्टल में मुकीम है और शामिरपेट के डीएक्स में एक फार्मा कंपनी में काम कर रही थी। इसकी शिनाख्त सूर्या कुमारी उड़ीसा की रहने वाली खातून ने। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि यह हादसा था या खुदकुशी। सेल्फी लेने की कोशिश, हाथी ने 2 सयाहों पर की हमले की कोशिश, वीडियो वायरल। कर्नाटक केरला सरहद के बांदीपुर जंगलाती इलाके में एक हाथी ने सयाहों पर हमले की कोशिश की। ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक जंगली हाथी 2 अफराद का पीछा कर रहा है। जराये के मुताबिक जब वो सेल्फी लेने के लिए गाड़ी से उतरे थे कि हाथी ने इनका पीछा किया, वो किस तरह जान बचाने में कामयाब हो गए। जैसे ही हाथी ने इनका पीछा किया, 2 अफराद सड़क पर दौड़ने लगे। इनके रखाने खानदान भी साथ में कार में सवार थे। वो कार से मुसलसिल आवाजें दे रहे थे। हाथी के ताक़ुब में नतीजे में दौड़ते हुए एक शख्स गिर पड़ा, ताहम वो किसी तरह बचने में कामयाब हो गए। दरगाह हजरत सैयद शाह मारूफ पीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह जगदलांबा गुदवाल तहसील रायचूर तेलंगाना। सैयद याकूब मोहिउद्दीन कादरी जानशीन व मुतवल्ली दरगाह हजरत सैयद शाह मारूफ पीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह जगदलांबा गुदवाल रायचूर के तहत सर्वे नंबर 1012 और 95 के तहत वक्फ अरादी है। वक्फ माफिया ने NOC लेकर वक्फ अरादी पर छेड़छाड़ की, लेकिन दरगाह मुतवल्ली ने वक्फ बोर्ड से रुजू किया और वक्फ बोर्ड के CEO मोहम्मद ख्वाजा मोहिउद्दीन से शिकायत की। CEO वक्फ बोर्ड की हिदायत पर टास्क फोर्स की टीम मौके पर गई और ज़मीन को बचाया और दरगाह मुतवल्ली के हवाले किया। जैसा कि आज दरगाह मुतवल्ली और दरगाह कमेटी के अरकान ने वक्फ बोर्ड आकर CEO ख्वाजा मोहिउद्दीन का शुक्रिया अदा किया और उनकी शालपोशी और गुलपोशी कि पिछले 22 साल से हमारे दरगाह की लैंड को बहुत बुरे तरीके से कैप्चर करे थे। लैंड गिरावरा फेक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बना के एक अलग अलग तरीके से अलग अलग किस्म से काम करे थे। मैं जिस दिन मुतवल्ली बना उसके दूसरे तीसरे दिन से जनाब ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब का रुजू हुआ और ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब को मैं अपना तकलीफ बयान करा। तो ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब जिस दिन से उन्होंने DSP बन के आए थे उसके दूसरे दिन से जो मुझे ताउन करे, आज तक ताउन करते रहे। दरगाह के हाथे में 1012 सर्वे नंबर में जो है सो लैंड गिरावरा कब्जा कर रहे थे और सर्वे नंबर 95, 96, 97, 98 उसमें फेक NOC निकाले थे। सब चीज़ों से मैं आगाह किया, बताया। बताने के बाद ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब एवरी टाइम मैं जब अपनी परेशानी ले गया उसी टाइम पे इंस्टेंट ऑफिसरों को भेजे, लैंड ग्राबरों के ऊपर FIRs कराए, लैंड ग्राबरों के ऊपर जो है एक्शन लेने के लिए बोले। तकरीबन बहुत सारे काम किए। मैं कहना यही चाह रहा हूँ
मेरी लाइफ में मैं 15 साल से आ रहा हूँ, पिछले हुकूमतों में भी बहुत सारे लेटर्स वगैरह दिया, अभी भी दे रहा हूँ और आगे भी दूंगा। मुझे यकीन है कांग्रेस हुकूमत हमारा साथ देंगी और सीओ साहब तो हमारा साथ देते आए हैं और आगे भी देंगे। रिसेंटली दरगाह के सामने हमारा मटेरियल, हमारा सामान लेके हमारी दरगाह की ज़मीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। फ़ौरन ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब वहाँ के एसपी को फ़ोन करके बोले कि ये दरगाह की लैंड है, मैं यहाँ का सीईओ हूँ, फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और फ़ौरन वहाँ की एसपी मैडम भी, वहाँ के सीआई मैडम भी, सीआई सर भी ताउन करे और उसके ऊपर एक्शन लिए। आज दरगाह की ज़मीन दरगाह को आई और डेवलपमेंट का काम चल रहा है। जश्न हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व 11वीं शरीफ हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का मौलाना सैयद असरार हुसैन क़ादरी सुहेल की क़यामगाह टोली चौकी में इनेक़ाद अमल में आया। इसमें शहर के अलावा दूसरे शहरों से भी उलमा इकराम, मशाइख़ निज़ाम ने शिरकत की। जश्न मौलूद काबा हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सालाना 11वीं शरीफ हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर का क़यामगाह हज़रत मौलाना सैयद शाह असरार हुसैन क़ादरी अल जिलानी अलमारूफ सोहेल पाशा में मुनक़िद हुआ। ख़िरात कलाम पाक हम्दो नात शरीफ से महफिल का आगाज़ हुआ। इस जश्न में दोनों शहरों के अलावा हिंदुस्तान के दूसरे शहरों से भी उलमा इकराम, मशाइख़ निज़ाम, मुरीदीन और अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद मौजूद थी। फहाशी का कारोबार करने वालों का पर्दाफाश। गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन हदूद में हाइट अपार्टमेंट में पुलिस ने छापे मारते हुए मुस्तफ़ा नामी दलाल के साथ 3 जिस्म फरोशी का कारोबार करने वाले और एक कस्टमर को किया गिरफ्तार। एडिशनल डीसीपी साउथ वेस्ट जोन जनाब अशरफ को दिए गए बयान के मुताबिक ये ब्रोकर ऐसे फ्लैट्स को किराए पर लेकर फहाशी का कारोबार किया करते हैं। आवाम से गुजारिश है कि अगर आपके पास आसपास भी फहाशी के अड्डे और जुआ चल रहा है तो फौरी पुलिस के सीनियर अफसरान को इसकी इत्तला दे। मटन भाई हमारे गुड्डी मलकापुर पीएस लिमिट्स के एरिया में कुछ ऐसा प्रोसिक्यूशन चल रहा के इंफॉर्मेशन आने पे हमारे गुड्डी मलकापुर इंस्पेक्टर राजू जाके वहाँ पे रेड करे तो लक्की हाइट अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 401 पे रेड करे तो हमको ये मुस्तफ़ा बन के ऑर्गेनाइजर है, वो मलकपेट का रहने वाला है। फ्लैट के किराए को लेके एक 3 बच्चों को लेके वो प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रहा था। उसमें एक कस्टमर सैयद हसन इन यहाँ पे बागंबरपेट का रहने वाला है, कस्टमर भी था अंदर, तो रेड करके उनको पकड़ के लाके पीटा एक्ट, ट्रैफिकिंग एक्ट था और दूसरे सेक्शंस लगा के जेल में भिजाया जा रहा है। साहब ये जो मुस्तफ़ा जो ऑर्गेनाइज वेरीफाई करते हैं, अभी पकड़े हैं, इन्वेस्टिगेशन में वेरीफाई करके। सर ये कितने दिन से चला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोस्टिट्यूशन का कारोबार? सर कितने लोग हैं सर? लोग टोटल कितने लोग? 3 लेडीज जी, एक मुस्तफ़ा ऑर्गेनाइजर है, एक जो हसन बोलने वाला कस्टमर है। टोटल 5 मेंबर को ले जाते। सर इसमें ऑनलाइन के थ्रू कुछ कर रहे हैं क्या? ऑनलाइन फ़ोन के जरिए अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।